الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و دیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جس کی حکمت اور مشیت سے ساری کائنات کا نظم و نسق اپنی جگہ برقرار ہے۔ پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ عنکبوت سے آیت نمبر 69 پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم، ہم ان کو ہمارے راستہ دکھاتے ہیں، ہمارے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج اس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوگی کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ ہماری یہ انتہائی خوش نصیبی ہے، ایک دفعہ اور ہم اس عظمتوں والے، برکتوں والے، رحمتوں والے مبارک مہینے کے استقبال کے لیے ہماتن شوق بنے ہوئے ہیں، اس کی خیر و برکت کو اپنے دامنوں میں سمیٹنے کے لیے مجسم انتظار بنے ہوئے ہیں۔ ہلال رمضان کی دید ہمارے آنکھوں کی سراپا اشتیاق بنی ہوئی ہے، اس عظیم مہمان کی آمد کا ہر سو غلغلہ ہے، اہل ایمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، اس کے استقبال کے حسین تصور سے قلوب و ارواح کو نئی حرکت و حرارت بخش رہا ہے، اس کا ظل رحمت بہت جلد ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ رمضان مبارک کا مہینہ جب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوتا ہے تو
اس بات کا اعلان ہے اللہ رحمان کی رحمت پھر ایک بار مسلمانوں پر مہربان ہو رہی ہے، کیونکہ انسان کے سنبھلنے، سدھرنے، سنورنے کے امید کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ جو ہی چاند نظر آتا ہے مسلمان کی زندگی بدل جاتی ہے، مسلمان کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آتا ہے۔ مسجد سے دور نوجوان نمازوں کے اوقات کو نوٹ کرنے لگتا ہے کہ کون سی نماز کس وقت میں ہے۔ عمر رسیدہ بزرگ احباب زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں۔ خواتین کے دین و ایمان کی تازگی، لذت بندگی میں حلاوت و چاشنی آ جاتی ہے۔ دن بھر کھانے چبانے والے بچے سحری کے نہ جگائے جانے پر ماں باپ سے لڑنے لگتے ہیں۔ غرض 30 شعبان کا مسلمان یکم رمضان کو بالکل بدلا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو بشارت یوں دی تھی، کہا اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو اللہ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھے۔ یہ روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تمہاری زندگی میں اللہ کا تقوی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے اندر کہا تھا تم پر اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے مکمل بند کیے جاتے ہیں، کلوز کیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلہ، اللہ کے لیے اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ آخری جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا من حرم خیرہا فقد حرم، جس شخص نے اس ماہ مبارک سے فائدہ نہیں اٹھایا، جو محروم رہا وہ حقیقت میں محروم ہے۔ جس کے پاس گھر نہیں ہے کوئی بات نہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، جس کے پاس پہننے کے لیے بوسیدہ کپڑے ہیں کوئی بات نہیں، معاشرے اور سماج کے اندر اس کو کنگال سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اگر کسی نے اس ماہ مبارک کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا تو یوں مان لیجئے وہ اللہ کے پاس بڑا خوش نصیب ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ اور مزید آگے دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سنایا تھا ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار، اللہ رب العالمین کے پاس روزانہ افطار کے موقع پر جہنم سے لوگوں کو آزادی ملتی ہے۔ وفی ذلک من فی کل لیلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وذلک فی کل لیلہ، اور یہ معاملہ صرف افطار تک محدود نہیں ہے، یہ ہر روز رات کا مسئلہ ہے۔ اور مزید آپ نے یہ فرمایا تھا فی کل یوم و لیلہ ودعوۃ مستجابہ، رمضان کی مبارک ساعتیں، یہ سعادتیں جو ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہے، جس کی رات جس کا دن دعائیں قبول ہونے والی ہیں، فی کل یوم و لیلہ دعوۃ مستجابہ، جس کی رات اور دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں میں بڑھنے والے تو آگے بڑھتا جا، اے گناہوں کی طرف بڑھنے والے رک جا۔ کیوں نہ خوش ہو ہم جب اتنے سارے تعینات ہیں، بندوبست کیے گئے، اور اتنے بڑے انعامات اور اکرامات سنائے گئے، اور اتنی بشارتیں سنائی گئی ہیں، تو کیوں نہ بڑے بچے مرد عورتیں اس کا استقبال کیوں نہ کریں، کیوں نہ اس کی آمد کی تیاری کریں۔ سوال یہ ہے کہ اس مہینے کا فائدہ ہم کیسے اٹھائیں۔ جب کسی کا سیزن آتا ہے، کوئی موسم آتا ہے، تو اس اعتبار سے اس فیلڈ میں کام کرنے والا آدمی اپنے تیاری کرتا ہے۔ ایسے ہی ہر ایک مسلمان کو رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ایک اصول ضابطہ بنا لینا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر روزے فرض کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے چند اصول میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔
استقبال رمضان وہی کر سکتا ہے جس کی نیت خالص ہو. پہلا اصول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آدمی جیسی نیت کرتا ہے اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. رمضان کا صحیح استقبال وہی کر سکتا ہے جس کی نیت خالص ہو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ایمان والوں کو خالص بننے کا حکم دیا گیا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں لیکن اس کے اجر و ثواب سے بالکل محروم رہتے ہیں, صفر ہی رہ جاتے ہیں. سلف صالحین کہا کرتے تھے نیت کو خالص کرنا سیکھو, نیت کو خالص کرنا سیکھو, کیونکہ یہ نیت عمل کا وزنی حصہ ہے. جس کی نیت درست نہیں وہ استقبال نہیں کر سکتا, اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا. نمبر 2, مسلمان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو. مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کے بوجھ سے اپنے آپ کو ہلکا کرے. آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے, اس گناہ کو چھوڑ دے, اعتراف جرم کریں. احساس جرم ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھ سے اتنی نمازیں چھٹی ہیں, میں اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے, میں نے اپنے پڑوسی کو ستایا ہے, میں نے اپنی بیوی بچوں کا حق مارا ہے, میں نے فلاں کو پریشان کیا ہے. آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنے جرم کا احساس کرے, رب کی بارگاہ میں رجوع کرے. اسی کو توبۃ النصوحہ کہا گیا. صحیح بخاری میں پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, جو بندہ غلطی کا اعتراف کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے, اور جو بندہ غلطی کا اعتراف نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں, سارا زمانہ کر رہا ہے. اکثر ہوتا ہے نا, ارے ہم ہی تھوڑی کر رہے ہیں, سارے لوگ کر رہے ہیں. احساس جرم. انسان جو غلطی کیا ہے دن کے اجالے میں, رات کی تاریکی میں, اپنوں میں, اوروں میں, اپنی بستی میں, دوسرے کسی اور علاقے میں, جہاں بھی کسی جرم کو کیا ہے اس کا احساس ہو. ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں, توبہ اس کی قبول ہوگی جو بدعتی نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. بدعات اور بدعتی اور بدعت کے سلسلے میں اتنے نصوص ہیں, اتنے نصوص ہیں. اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے وہ اندرونی اعتبار سے بدعتی ہے. بدعتی کا مطلب یہ کہ کوئی عمل نیک کام سمجھ کر, شریعت سمجھ کر کرتا ہے. جیسے شب برات اور معراج کے موقع پر آپ اٹھا لیجئے, کتنی بدعات ہمارے معاشرے اور سماج میں ہوئی. کہتے ہیں لوگ, ارے بھائی ہم کیا کیے, نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں. آپ نے کون سی نماز پڑھی؟ وہ نماز جس کا نبی نے کبھی اسوہ نہیں بتایا. آپ نے وہ نماز ادا کی ہے, آپ نے وہ روزہ رکھا ہے جس نبی نے کبھی اس سلسلے میں نہیں کہا, وہ بدعات ہے. اور بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا. پھر اس کے بعد ایک مزید اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. ہاں یہ سارے معاملات ہونے کے باوجود شرک ہوا ہے, بدعات اور خرافات ساری چیزیں ہوئی ہیں. الا من تاب, وہ ساری چیزوں سے توبہ کیا, اثرنو عزم مصمم کیا, آئندہ کبھی شرک نہیں کرے گا, بدعات نہیں کرے گا. وآمن وعمل صالحا, پھر اس کے بعد ایمان لایا اور عمل صالح کیا. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی زندگی میں یہ سارے کام ہوئے, پھر سچی توبہ کیا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب توبہ میں اخلاص ہو, بدعات نہ ہو, کھوٹ اور کینہ نہ ہو. نمبر 3 اصول, دل کی صفائی. رمضان آتا ہے, ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں, کلر اور پینٹ کرتے ہیں, بسترے دھلواتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. گھروں کے پردے اور کھڑکیوں کی جو چادریں ہوتی ہیں اس کو ہم کلوز کرتے ہیں, نیا لگاتے ہیں. کیوں؟ رمضان جو آیا ہے, رمضان کا استقبال ہمارے ماحول میں ایسے ہوتا ہے. بھائیوں, ہم اپنے اندرونی حصے کو پاک کریں. یہ وہ حصہ ہے جس کی سچائی پر, جس کی پاکی پر پیارے نبی نے کہا اذا صلح صلح الجسد کلہ. اگر وہ سدھر جاتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. یوں سمجھے سارا انسان صاف اور پاک ہوا ہے. اگر اس کے اندر بگاڑ ہے, فساد ہے,
اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں تو یقین مانیے وہ ظاہری پوشاک میں کتنی لمبی داڑھی کیوں نہ ہو، کتنا لمبا جبہ اور پگڑی کیوں نہ ہو، وہ سب کا سب ہیچ ہے اور ناپاک۔ دل کی صفائی ضروری ہے۔ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ اپنے دل کو پاک کر کر، گھروں کو پینٹ لگا کر نہیں، نئے جھومر لگا کر نہیں، نئی چیزوں کا اہتمام کر کر نہیں، حریص اور مختلف قسم کے مرغن غذائیں کھا کر نہیں۔ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں؟ دل کو پاک کر کر۔ کیوں؟ جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ رمضان کا صحیح استقبال کر سکتا ہے۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے رتی برابر بھی کینہ نہ رکھنا جو ایمان پر گزرے ہیں۔ بھائیوں، میں اپنی جگہ، آپ نے کہا ہر بھائی اپنی جگہ جائزہ لیں، کیا ہمارے مومن بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کینہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، الحمدللہ ہے تو پھر اصلاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کیف کنتم تستقبلون رمضان، عبداللہ بن مسعود آپ لوگ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جب بھی رمضان کا چاند نظر آتا تو ہم میں کا کوئی بھی آدمی اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا۔ رمضان آیا، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے رمضان مبارک کا میسج بھیج دینا یہ کافی نہیں ہے، السلام علیکم اماں چاند مبارک یہ کہنا یہ کافی نہیں ہے۔ دلوں میں کدورتیں، دلوں میں نفرتیں اور باضابطہ لوگ سلام کیے جا رہے ہیں اور مبارکبادی دیے جا رہے ہیں۔ بھائیوں، دلوں کو صاف کریں۔ یاد رکھیں پہلے کے لوگوں کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان کی جو بشارتیں ملی ہیں، وہ صرف نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دل بڑے پیارے تھے، وہ بڑے پیارے لوگ تھے، وہ امت کے لیے بڑے خیر خواہ تھے، دلوں کی صفائی پر ان کو جنت کا انعام ملا ہے۔ پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ نے کہا اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو، ابھی ایک نوجوان آ رہا ہے جس کی داڑھی سے وضو کے خطرات گرنے والے ہیں اور وہ نوجوان جنتی ہے، کسی دوسرے صحابی کو بڑا شوق ہوا، آخر پیارے نبی نے اس کو جنتی کیوں کہا، میں اس کو جان تو لوں۔ 3 دن تک مہمان بنے رہے، واقعہ بڑا تفصیل اور طویل ہے، بالکل میں شارٹ جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے حضرت سعد کے گھر میں 3 دن تک رہے۔ 3 دن کے بعد کہا بھائی جو نماز میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں، جو کام تسبیح آپ کرتے ہیں وہ بھی میں کرتا ہوں، لیکن کیا بات ہے بھری محفل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جنتی کہا، کیا بات ہے؟ کہا بھائی میں کوئی الگ سے کوئی وظیفہ تو نہیں کرتا ہوں، جو آج کل میڈ ان چائنیا اور میڈ ان پاک کے جو وظیفے آ رہے ہیں واٹس ایپ اور فیس بک پر، آپ یہ کر لیجئے یہ کام ہو جائے گا، آپ یہ کر لیجئے آپ کو نوکری مل جائے گی، آپ یہ پڑھ لیجئے شادی ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا وظیفہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے جب میں صبح کرتا ہوں تو میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں غلط بیان، کسی کے بارے میں غلط خیال نہیں رکھتا۔ بھائیو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہیں۔ بھلا میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں کیا ایسی ہماری صبح ہو سکتی ہے کہ ہم روزانہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد یہ احساس کر لیں کہ آج میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے تو ہم ارادہ کرتے ہیں آج فلاں کو پٹکی دینا ہے، فلاں کو ایسے چکما دینا ہے، آج تو میں اس کو پانی پلا کر رہوں گا، آج تو میں اس کو مزہ یاد دلا، آج تو میں اس کو دودھ یاد دلا دوں گا۔ اللہ اکبر، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ بھائیوں، چوتھا اصول، رمضان آنے والا ہے، مجھے باتیں زیادہ نہیں کم کرنی ہے، یہ بھی ایک اصول بنا لیں۔ مجھے بک بک کرنا نہیں ہے، روڈوں پر چوراہوں پر ہاتھ میں خبیث سی سگریٹ کو پکڑ کر آدھی پیالی چائے لے کر جو گھنٹوں سے ہم ہوٹلوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر اپنا جو وقت ضائع کرتے ہیں، بچیں۔ کیوں؟ غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، لغویات سے محفوظ رکھیں۔ صحابہ روزہ رکھتے تو مسجد میں داخل ہوتے، قرآن پڑھنے لگتے۔ کسی اگر کوئی پوچھ لیتا کیا بات ہے آپ اتنی دیر سے یہاں پر ہیں، تو ان کا جواب ہوتا نحفظ صومنا ولا نغتب احدنا، ہم اپنے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتے ہم۔ سبحان اللہ، ہم یہ کر سکتے ہیں؟ آج تو اسمارٹ فون آیا ہے، گھنٹوں ہم گیم کھیل لے کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔
وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، زبان میں سچائی کو لازم پکڑیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، اگر کسی نے روزہ رکھا اور پھر برائی کو نہیں چھوڑا، غلط بات کو نہیں چھوڑا، جہالت کو نہیں چھوڑا، گندی باتوں کو نہیں چھوڑا، گندے خیالات کو نہیں چھوڑا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو ایسے بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے، ان یدع طعامہ وشرابہ، کھانا پینا چھوڑ کر رہنا، اللہ کو ایسی بھوکے پیاسے کی روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلف کہتے ہیں فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، چاہیے تو تھا کہ تیری آنکھیں، یہ تیرے کان، یہ تیری زبان روزہ رکھے، مطلب یہ تیری آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے، ان کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنے، اس زبان سے کوئی غلط بات نہ بولیں۔ بھائی یہ کون سا روزہ ہے؟ حلال چیز کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں، حلال چیز سے رک رہے ہیں، کھانے پینے سے، جو کھانا پینا ہم پر حلال ہے ہم اس سے رک جاتے ہیں، اور جو چیز ہم پر حرام ہے، غیبت کرنا، الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے روا ہو گئی۔ کوئی نہیں پوچھتا رمضان میں مولوی سے مولانا شیخ رشوت کا لینا کیسا ہے، کوئی نہیں پوچھتا غیبت کرنا کیسا ہے۔ ہاں یہ پوچھتے اگر رمضان میں روزے رکھ کر ناخن کاٹ لیں تو روزہ کیا ہوگا، بال کاٹ لیں تو کیا ہوگا، ایسی سبھی باتیں پوچھتے۔ بھائیو اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ جو بھی بول رہے ہیں فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ زبان انسان کی پوری شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے، ترجمان ہوتی ہے، آدمی کے دل میں جو ہوتا ہے وہ زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین یہ کہا کرتے صرف نماز روزہ قیام اللیل کو عبادت نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ قیام روزہ اور نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے بچنا یہ عبادت، لوگوں کی توہین کرنے سے، لوگوں کو چھیڑنے سے، لوگوں کی عزت کو تار تار جو ہم کرتے ہیں اس سے بچے رہنا یہ عبادت ہے۔ پانچواں اصول جو اہم، جس کے نام سے رمضان مشہور ہے، روزے کا اہتمام۔ بھائیو ایک روایت آپ کو سناتا ہوں جو نفل روزے کے بارے میں، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، جو کوئی بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 گز جہنم کو اس سے دور کرتے ہیں، اس سے چہرے سے۔ ایک نفل روزے کی بات یہ ہے تو فرض جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ یہ کہتا ہے بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ سبحان اللہ، اب اس کا کیا اجر دیں گے، اس کا کیا ثواب ہوگا، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، روزے کا اہتمام کریں، روزہ خور نہ بنے، روزے دار بنے، روزہ افطار کرائیں لوگوں کو، جتنا روزہ رکھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے افطار کرنے والے کو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ گرینڈ دعوت کریں، یہ ضروری نہیں کہ مراقب نظام کا اہتمام کریں، ادنا ایک کھجور کے ذریعے سے آپ افطار کریں، ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پانی پلا دیں۔ اور اسی سلسلے میں رمضان کا ہم استقبال کیسے کریں؟ اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کو لازم پکڑیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من تصدق بعدل تمر من کسب طیب، جو کوئی بندہ اپنی پاک کمائی سے، حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب مسلمان ہوگا۔ الحمدللہ آج بھی بہت سارے مرد و خواتین ہیں، آج بھی ہماری محفلوں میں، ہماری صفوں میں بہت سارے ایسے مرد، بزرگ، نوجوان، عورتیں ایسی ہیں جو اللہ کی رضامندی کے لیے بے تحاشا اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ سب کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی کمائی کا ایک حصہ، مطلب ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ وہ کتنا بڑا خوش نصیب مسلمان ہوگا جو اپنی کمائی کا 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس صدقے کو ایسے ہی پرورش کرتا ہے جیسے ہم اپنے پاس بچڑوں کی پرورش کرتے ہیں۔ بھائیو دعائیں کریں، یہ سنہرے اوقات ہیں جو بار بار نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا
پچھلے سال جس انداز میں گزرا، لوگ جو مسجد سے دور رہے اور بہت سارے لوگ قبرستان کے حوالے ہوئے، اللہ جو لوگ ایمان پر مرے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ بھائیو یقین مانیے، اگر ہم کو یہ موقع مل رہا ہے تو یہ سنہرا موقع ہے، اس سے بڑا قیمتی وقت، اس سے زیادہ اور ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ سدھرنے اور سنبھلنے کے لیے اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ دعاؤں کو لازم کریں، دعا سے بھاگے نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، لوگو تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے ہیں، جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، جو مجھ سے نہیں مانگتے ہیں، ہم ان کو جہنم میں ذلیل کر کر داخل کریں گے۔ مانگے اللہ سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کی، جو لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کریں۔ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے، خوشحالی کے لیے، ان کے اطمینان اور سکون کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، معصوم بچوں کا کھلا دینا یہ ایصال ثواب نہیں، سال میں ایک آدھ دفعہ بڑوں کی عید کر لینا یا پھر ان کے نام ایک آدھ مسجد میں رسید کا کٹوا لینا یہ ایصال ثواب نہیں، بلکہ ہماری زبان سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور پھر رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس طرح کے جو دعائی کلمات ہیں ان دعاؤں کو، کلمات کو یاد کریں اور پڑھیں۔ اگر نہیں تو ہم اپنی زبان ہی میں کہ اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں ان کو صحت دے، اگر وہ گزر گئے ہیں تو دعا کریں اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ میرے ماں باپ کی قبر کو کشادہ فرما۔ 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک روزے دار ہے۔ سبحان اللہ، جس چیز کا ہم استقبال کرنے والے ہیں، جس چیز کے لیے ہم فائدہ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، وہ رمضان مبارک کے اندر جو روزہ جو سب سے اہم عمل ہے، اس عمل کو کرنے والا جو روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ رمضان کا استقبال ہم اس طرح کر ان اعمال کو اختیار کر ذکر و اذکار، توبہ، استغفار اور خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑیں۔ اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، مجھے یہ وقت میں مجھے یہ کام کرنا ہے، میں یہ وقت میں نفل پڑھوں گا، یہ وقت میں قرآن پڑھوں گا، پڑھنا نہیں آتا تو یہ وقت میں قرآن سنوں گا، مجھے فلاں مسجد میں مجھے تراویح پڑھنی ہے، مجھے فلاں جگہ کا درس سننا ہے۔ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، ایک سسٹم سے اپنی زندگی گزار، ایسا نہیں بس ایک آدھ بار پڑھ لیے، زبردست انداز میں حریص کھا لیے، افطار کر لیا اور رمضان گزار لے، نہیں، بلکہ اپنی زندگی کا ایک اہم موقع ہے، ہماری زندگی میں جو اللہ کی طرف سے انعام آنے والا ہے، دعا کیجیے اللہ اس کو ہم پر سایہ فگن فرمائے۔ اور یہ وہ اعمال ہے جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، جنت میں جانے کا حوصلہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ ذُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں داخلہ ملا، وہ کامیاب ہے۔ ہم کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس اچھا بنگلہ ہے، جس کے پاس اچھا روپیہ پیسہ ہے، جس کا اسٹیٹس اور جس کی مارکیٹ میں مانگ اور نام ہے، کیا لائف گزار رہا، وہی لگژری، بہت ہم خوش ہوتے ہیں، نہیں، حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام ہے۔ کامیاب آدمی وہ ہے جس نے اپنے رب کو راضی کیا۔ اور ہمارا کام، ہر کام چھوٹا بڑا جو بھی کام کرتے ہیں وہ رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے تعلق سے کہا یطعمون الطعام علی حبہ، لوگوں کو ایمان والے کھانا کھلاتے ہیں اپنی چاہت کے باوجود، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اس کے باوجود اگر میں کسی کو کھلاتا ہوں، اس کے باوجود میں کسی کو اپنے کھانے میں شریک کرتا ہوں تو بہت بڑی بات ہے۔ میرے پاس کھانا بچا ہے، بچنے کے بعد اگر میں کسی کو دیتا ہوں تو یہ افضل نہیں ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، پھر اس کے بعد کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تم کو کھانا کھلا رہے ہیں وہ اللہ کی رضامندی کے لیے، ہم جو تمہاری مدد کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، ہم جو تمہارا ساتھ دے رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، ہم جو بھی کام کریں گے ہمارا یہ اعتقاد ہو، ہمارا ہر چھوٹا بڑا کم اللہ کی رضامندی کے لیے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کے بدلے میں تھینکس نہیں چاہتے ہیں، شکریہ نہیں چاہتے ہیں۔ رمضان کا استقبال ایسے نہیں کہ رمضان آ رہا ہے، دھوپ کی شدت ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہم کر لیں،
کولر کو صفائی کر لیں, اے سی کا بندوبست کر لیں, یا پھر کام کی چھٹی لے لیں, یا پھر کھیلنے کے لیے کوئی اچھے آلات لائیں کہ رات میں کھیلنے کا موقع ملا. اکثر مسلم بستیوں میں آپ دیکھ لیں رات دیر تک کیا کیا کھیلتے ہیں, رات دیر تک کتنے بچے نوجوان جمع ہو جاتے ہیں کھیلنے کے لیے, باضابطہ آلات لاتے ہیں کہ بھائی رمضان آ رہا ہے کچھ تیاری کرنا ہے. ایسی تیاری نہیں, گیمز کی تیاری نہیں, بلکہ دیکھا یہ گیا کہ گھروں کا جو کلر ہوتا ہے, بستروں کا دھونا, کپڑوں کے دھونے کا اہتمام, نئے نئے ملبوسات کا انتظام, نئے نئے مرغن غذائیں, اور پھر واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے ان کھانوں کی تحقیق کہ یہ کھانا ایسے بنایا جائے. خواتین بڑی مگن ہوتی ہیں. ایسی تیاری نہیں, بلکہ جن باتوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما, کرم فرما. جانے اور انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ کے کام ہوئے, اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما. آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرما. الہ العالمین, ہمیں جو بھائی بہنیں پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو لوگ ایمان پر مرے ہیں اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما. اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرما. الہ العالمین, جو ماہ مبارک کی آمد ہونے والی ہے اللہ اس میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما جس سے تیری رضا مندی ملتی ہے, جس کے ذریعے مرنے کے بعد ہم جنت الفردوس کے وارث بن سکتے ہیں. اللہ تو ہم سب پر رحم فرما. ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایمان و عمل صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین, جو ہمارے درمیان جو کرونا کے مرض کے سلسلے میں جو وبائیں, جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں, اللہ تو ان سب کو فنش فرما. اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم مردوں کو, ہماری خواتین کو مساجد میں مکمل نمازیں, تراویح اور عبادات کرنے کی پوری سہولیات عطا فرما. اللہ تو ہم سب پر رحم فرما, کرم فرما. جانے اور انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ کے کام ہوئے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کی حق میں صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.